ہائی پروفائل مرڈر تھا یہ. اس پورے معاملے میں وہ کسی نہ کسی حد تک انوالوڈ ہیں اور ان کے پاس وہ انفارمیشن موجود ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور جو گاڑی چلانے والا تھا خرم احمد، اس کو ایک گولی تک نہیں لگی. اور کینیا میں یہ سب کرنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. کینیا میں وار لارڈز تک اسلحہ پہنچایا جاتا ہے. جس نے یہ سب کیا ہے اس نے ویڈیو بنا کر ایز ایویڈنس بھی دکھائی ہے کہ یہ دیکھو یہ ہم نے کیا ہے. 16 FIR درج ہوئی تھیں ارشد شریف پر پاکستان میں. کینیا سے بھی واپس آنے کی کوشش کی ارشد شریف نے اور ویزا ریجیکٹ کروایا گیا. ارشد شریف شہید کا خون بہہ رہا تھا، بھائی خرم وہاں پر نہیں تھا، تو یہ معاملہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چلے گا. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں علی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر. آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ارشد شریف شہید کے قتل کے معاملے کو لے کر، اس کیس کو لے کر. بہت سی تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں. کچھ تفصیلات ایسی ہیں جن کے بارے میں کئی ہفتوں سے اس پر اپنے ذرائع سے بات کر کے مواد اکٹھا کر رہا ہوں، اور وہ کچھ تفصیلات میرے پاس بھی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے اس معاملے پر سو موٹو نوٹس لے لیا گیا ہے. حیرانگی ہے کہ 43 ڈیز تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، کوئی ایکشن نہیں ہوا. لیکن پھر اس کے بعد پاکستان میں عمران ریاض خان کی کوششوں کے نتیجے میں ایک کیمپین چلائی گئی اور پورے ملک سے پاکستانیوں نے خطوط لکھے چیف جسٹس صاحب کے نام. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بھی خط لکھا اور اس میں یہی کہا گیا کہ اس معاملے کا نوٹس لیا جائے، اور پھر سو موٹو نوٹس بھی ہوا. 2 سماعت اب تک ہو چکی ہیں. ان 2 سماعت میں پہلی سماعت میں تو چیف صاحب نے کہا کہ اس پر تو FIR اب تک درج نہیں ہوئی ہے، اور یہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام اس سے ایکسپوز ہو گیا، مزید ایکسپوز ہو گیا، ننگا ہو گیا کہ FIR درج کروانا کتنا مشکل کام ہے. ایک ہائی پروفائل مرڈر تھا یہ، اور اس پر FIR درج نہیں ہوئی. عمران خان صاحب پر 3 نومبر کو وزیر آباد میں جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی اب تک FIR درج نہیں ہو پائی ہے. اور یہاں پر ارشد شریف شہید کو، ہمارے ملک کے بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو کینیا میں قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر کوئی FIR ہی درج نہیں ہوتی. ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنا دی جاتی ہے جو کینیا جاتی ہے، دبئی بھی جاتی ہے، یہاں پر بھی فیملی سے ملتی ہے، ان کے ساتھی صحافیوں سے ملتی ہے، انٹیروگیشن پوری کرتی ہے، پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، لیکن FIR درج نہیں ہوئی. اور پھر کل جب FIR درج ہوئی تو وہ پولیس کی مدیت میں ہوئی. اب پولیس کی مدیت میں حیات ہیں ماشاءاللہ ارشد شریف شہید کی والدہ، ان کی اہلیہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی مدیت میں نہیں بلکہ پولیس کی مدیت میں FIR درج ہو جاتی ہے، جس میں خرم احمد، وقار احمد جو دونوں بھائی ہیں ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے. خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس FIR میں بھی جو ان دونوں کو، خرم احمد کو اور وقار احمد کو نامینیٹ کیا گیا، بالکل ٹھیک نامینیٹ کیا گیا ہے اس وجہ سے بیکاز اس پورے معاملے میں وہ کسی نہ کسی حد تک انوالوڈ ہیں اور ان کے پاس وہ انفارمیشن موجود ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. 23 تاریخ کی رات کو، 23 اکتوبر کو جب ارشد شریف شہید کو رات کے اندھیرے میں قتل کیا گیا اور یہ خبر پاکستان پہنچی تو پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. اسی وقت جب مجھے میرے ذرائع نے یہ بتایا تو مجھے یقین نہیں آیا. میں نے ان سے کہا ایک دفعہ پھر معلوم کرو، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ یہ حقیقت ہے کہ ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا. شروع میں پولیس کی کہانی کچھ اور تھی، بعد میں پولیس نے اپنی کہانی بدلی اور ایک اور کہانی سامنے لے آئے. پہلے کہانی یہ دی کہ جی جنرل سروسز یونٹ تھا اور گاڑی میں سے فائرنگ ہوئی ہے پولیس اہلکاروں پر، جس پر ایک پولیس اہلکار زخمی بھی ہوا ہے، اور پھر جواب میں پولیس نے فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں ارشد شریف شہید ہو گئے. پھر پولیس نے ایک اور کہانی گڑھی. پولیس نے کہا کہ جی ہم نے ناکہ لگایا ہوا تھا، ایک گاڑی چوری ہوئی تھی اور اس کے چوری ہونے کے بعد ہم نے ناکہ لگایا تھا، ہم نے ناکے پہ روکا، گاڑی نہیں رکی، ہم نے فائرنگ کی. اب یہ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی گاڑی چوری ہوئی ہے یا فرض کریں کسی گاڑی کو روکنا ہے پولیس ناکے پہ، تو گاڑی پر اوپر فائرنگ کی جائے گی یا گاڑی کے ٹائر پہ فائر کیا جائے گا تاکہ گاڑی کو روکا جائے. اور گاڑی پر اتنے فائر، اور جو چلانے والا ہے اس کی طرف فائر نہیں ہے اتنے، سب فائرنگ دوسری طرف ہوئی ہے. اور جو گاڑی چلانے والا تھا خرم احمد، اس کو ایک گولی تک نہیں لگی اور وہ زخمی بھی نہیں ہوا، ہسپتال بھی نہیں جانا پڑا، اور ارشد شریف شہید ہو گیا.
اب اس معاملے کے بعد ایک اور پہلو بھی تھا کہ جس گاڑی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی اس کے شبے میں ہم نے روکنے کی کہ جی گاڑی چوری ہوئی ہے، اس کی گمشدگی کی رپورٹ بعد کی ہے، جو نمبر ہے اس کا وہ بعد کا ہے، اور یہ جو فائرنگ ہوئی گاڑی پر اس کا نمبر پہلے کا ہے۔ اصولی طور پہ تو جس کی وجہ سے روکا گیا اس کی گمشدگی کی رپورٹ کا نمبر پہلے کا ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ پہلے رپورٹ درج ہوئی۔ یہ بعد میں سارا ایک ڈرامہ سٹیج کیا گیا ہے، اور کینیا میں یہ سب کرنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو میں نے اپنے ذرائع سے کینیا میں رابطہ کیا، اور چونکہ وہ کینیا میں ہی ہوتے ہیں تو وہاں کی پولیس کو انسائیڈ آؤٹ بڑے آرام سے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ان کا پہلا جملہ پتہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا علی بھائی اٹس این انسائیڈ جاب۔ میں نے کہا واٹ ڈو یو مین بائی اٹس این انسائیڈ جاب؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا پلانڈ ہوا ہے، یہ سب فیک کہانی ہے جو پولیس کی طرف سے بتائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سلمان اقبال صاحب جو اے آر وائی کے مالک ہیں ان کی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ اس میں انوالوڈ ہیں۔ میں نے آپ کو ایک اور تفصیل بھی بتائی تھی کہ کینیا میں وار لارڈز تک اسلحہ پہنچایا جاتا ہے، اور افغانستان سے ایران سے اس میں آئل بھی انوالوڈ ہے، اس میں اسمگلنگ نارکوٹکس یعنی کہ ڈرگس کی اسمگلنگ بھی انوالوڈ ہے، کہ وہاں سے آتا ہے مال بلوچستان سے پھر دبئی، اور دبئی سے پھر آگے، اور وہاں پر چیکنگ نہیں ہوتی دبئی کے جس پورٹ پر یہ جاتے ہیں، وہاں سے پھر یہ آگے جاتا ہے کینیا، اور وہاں پہ پھر یہ سپلائی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی اطلاعات مجھ تک پہنچی کہ ارشد شریف شہید کے پاس کچھ وہاں جا کر، چونکہ ان کی انویسٹیگیٹو ایک نیچر تھی، تو ان تک کچھ ایسی تفصیلات پہنچ گئی تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ تھا، اور وہ اور بھی بہت سے ایسی چیزوں کے حقائق تھے وہ جان چکے تھے۔ پھر یہ بھی کہ وقار احمد جو خرم احمد کا بھائی ہے، اس نے اپنی سیٹلائٹ لوکیشن کو ویزیبل کیا، یعنی کہ ایکسیسیبل کیا، اور جس سے پتہ چلا کہ ارشد شریف شہید کہاں ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے سلمان اقبال کو، جو اے آر وائی کے اونر ہیں، کیونکہ اس وقت اے آر وائی پر وہ شہباز گل صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد مشکل وقت چل رہا تھا، تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے باقاعدہ ارشد شریف شہید کا استعفیٰ چلوایا، اور پھر یہ تفصیل ان کو بتائی، مریم نواز صاحبہ کو بتائی کہ جی اس طریقے سے یہ خبر چلوا دی گئی ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پیمنٹ مختلف پارٹیز کو ہوئی ہے، 3 کے قریب پارٹیز کو پیمنٹ ہوئی ہے، اور یہ پیمنٹ لندن میں ہوئی ہے، اور یہ پیمنٹ اس واقعے کے بعد ہوئی ہے، اور مجھے تو بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ جس نے یہ سب کیا ہے اس نے ویڈیو بنا کر ایز ایویڈنس بھی دکھائی ہے کہ یہ دیکھو یہ ہم نے کیا ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ اس پورے معاملے کا اس کا امپورٹنٹ سینیریو یہ ہے جو تسنیم حیدر نے بات کی ہے، پھر ناصر بٹ کا نام بھی سامنے آیا۔ ان تمام لوگوں کو تفتیش کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ 16 ایف آئی آر درج ہوئی تھیں ارشد شریف پر پاکستان میں۔ وہ ایف آئی آرز کیوں درج ہوئی تھیں؟ کس نے وہ ایف آئی آر درج کروائیں؟ مطلب ارشد شریف پر کو قتل کیا گیا ہے، ان کی شہادت کی ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، اور دوسری طرف کتنی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں؟ 16 ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، جن میں بغاوت کی بھی ایف آئی آر وہاں پر درج ہو چکی تھی، اور ارشد شریف کی زندگی کو یقیناً خطرہ بھی تھا، اور کینیا سے بھی واپس آنے کی کوشش کی ارشد شریف نے، اور ویزا ریجیکٹ کروایا گیا، دبئی سے آگے مجبور کر کے بھجوایا گیا، اور وہاں پر جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہے، 2 رکنی ٹیم تھی، جس میں آئی بی کے آفیسر تھے اور ایف آئی اے کے آفیسر تھے، اور ان کے بارے میں یہی سننے میں آیا ہے کہ اچھے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، لیکن اس میں کمپیٹنسی سے زیادہ پریشر کی بات بھی ہے کہ وہ پریشر کتنا لے سکتے ہیں اور کب تک لے سکتے ہیں۔ وہاں پر وقار احمد کو بھی انہوں نے انٹیروگیٹ کیا۔ وقار احمد نے بتایا کہ جی ارشد شریف میرے پاس کیسے پہنچے، دبئی سے رابطہ ہوا، دبئی سے اے آر وائی کے جیسے آدمی نے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ جی آپ نے ان کو وہاں پر اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ وسیع نامی آدمی کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ میرا وہ 20 سال پرانا دوست ہے، جاننے والا ہے۔ وقار نے یہ کہا کہ ارشد شریف، یہ فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ جمع ہوئی ہے 592 صفحات پر یہ مشتمل ہے، اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر یہ تمام تر تفصیلات موجود ہیں کہ جس میں دونوں آفیسرز نے، جن کا تعلق آئی بی اور ایف آئی اے سے ہے، کینیا میں انہوں نے وقار احمد سے جب انویسٹیگیشن کی اور ان کو سوالات پوچھے تو جواب کیا ملا، تو وقار احمد نے بتایا کہ میں 20 سال سے اس کو، وسیع نامی شخص کو جانتا ہوں، اور چونکہ میرا بڑا پرانا تعلق ہے۔ پھر ارشد شریف کے بارے میں بھی کہا کہ کئی سال پہلے میری ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی،
لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جی مجھے وسیع صاحب کا ریفرنس دیا گیا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ارینج کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی آن لائن ویزا چاہیے ہوگا، وہاں سے انویٹیشن چاہیے ہوگا۔ وہ انویٹیشن میں نے بھجوا دیا، مجھے پہلے نہیں بتایا گیا کہ جی کس کے نام یہ کرنا ہے، کہ کس کو انویٹیشن بھیجنا ہے، کس کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کرنا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ پھر بعد میں تفصیل کا پتہ چلا، اور ایک نمبر جس کا تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ وہ نمبر کیا تھا، ارشد شریف شہید سے رابطہ بھی ہوا۔ پھر اس طریقے سے ان کو پتہ چلا کہ ارشد شریف شہید وہاں پر ہیں، انہوں نے جانا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کا بھی ذکر ہے کہ جی اس کے ذریعے ارشد شریف وہاں پر جا رہے تھے، اور وہاں پہنچنے پر بھی یہ کہ ان کو ریسیو کیا گیا، ان کو نیروبی میں رکھا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں چونکہ مصروف تھا، میرا جو وہ سیٹ اپ ہے جہاں پر میرا یو ایس کانٹریکٹرز کے ساتھ کام ہوتا ہے، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی آتے ہیں، اور میں نے ان کے کانٹریکٹس لیے ہوتے ہیں، وہ آ کے وہاں پہ مختلف فائرنگ پریکٹسز ڈرلز ہوتی ہیں، تو میں مصروف تھا۔ لیکن میں نے وہاں پر میری فیملی بھی وہاں پر ہے، 2 میری بیویاں ہیں، ایک کا تعلق کینیا سے ہے، ایک کا تعلق پاکستان سے ہے، اور کتنے سال سے یہ وہاں پر مقیم ہیں انہوں نے وہ بھی بتایا دونوں انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو، وقار احمد نے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے پہلے ارشد شریف اور ان کے بھائی خرم احمد ان کے پاس ان کی جگہ پر آئے ہوئے تھے، ان کے کیمپ پر آئے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے کھانا بھی کھایا، دن میں بھی ساتھ میں تھے، پھر انہوں نے وہاں پر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد بلکہ انہوں نے کہا کہ جی کھانا جب انہوں نے کھایا تو وہ کھانا وہاں پر رات کا جو یو ایس مہمان تھے، ان کے امریکی مہمان تھے، ان امریکی مہمانوں کے اعزاز میں تھا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے گئے، انہوں نے جا کے سامان وغیرہ اپنا پیک کیا، واپسی کے لیے تیاری پکڑی، اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں جب وہ روانہ ہوئے تو میرے بھائی نے، خرم احمد نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے پولیس کی ہماری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ تو وقار احمد نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی خرم احمد سے کہا کہ آپ فوری طور پر میرے فارم پر پہنچیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں بھی وہاں پر پہنچ رہا ہوں۔ خرم احمد وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ایک اور کال کی اس دوران، اور وقار احمد کا یہ کہنا ہے کہ مجھے بھائی نے بتایا کہ ارشد شریف کو گولیاں لگی ہیں اور وہ زخمی ہیں، اور کہتے ہیں میں فوری طور پہ وہاں پہ پہنچا تو فارم کے گیٹ پر گاڑی موجود تھی، ارشد شریف شہید کا خون بہہ رہا تھا، بھائی خرم وہاں پر نہیں تھا۔ اور پھر میں نے کہا کہ خرم کہاں ہے، خرم کا معلوم کیا، خرم کو بلایا گیا، خرم سے بھی پوچھا گیا سارے معاملے کا، اور اس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ یہ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا معاملہ ہے سارا، کہ جس میں ارشد شریف شہید کو جب گولیاں لگیں اور اس کے بعد پھر جب یہ تصدیق ہوئی کہ ہی از نو مور۔ تو یہ وہ تفصیلات ہیں جو انہوں نے وقار احمد سے پوچھیں، اور پھر یہ بھی پوچھا کہ وہ وسیع کو کیسے جانتے ہیں، کب سے جانتے ہیں، کیا کبھی سلمان اقبال سے رابطہ ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے، اور آج ارشد شریف جو دن گزرا ہے، ارشد شریف شہید کی والدہ اور ان کی اہلیہ بھی عدالت میں موجود تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ وہاں پر ان کو ویل چیئر پہ لایا گیا۔ اس وقت وہاں پر اگر ساتھ میں ان کی ویل چیئر کو اندر لے کے جاتے ہوئے ان کے ساتھ کے صحافی دوستوں میں سے ہوتے لوگ تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن بہرحال وہاں پر ارشد شریف شہید کی والدہ نے کہا کہ جی میری مدعیت میں ایف آئی آر کو درج کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ جی جن کو وہ نامزد کر رہی تھیں اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، کرنٹ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو آئی ایس پی آر میں بریگیڈیئر شفیق صاحب ہوتے ہیں ان کا نام لیا، پھر بریگیڈیئر فہیم کا نام تھا۔ یہ وہ نام تھے جو ان کی طرف سے ہیں کہ جی ان کو نامزد کیا جائے ایف آئی آر میں۔ اچھا، جہاں تک بات ہے چشمدید گواہ کی، تو دیکھیے اس میں اگر آپ لیگل ٹرمز میں بات کریں تو ایک ہوتا ہے ان پلانڈ مرڈر اور ایک ہوتا ہے پلانڈ، بلکہ ان پلانڈ جو ہے اس کو مرڈر نہیں کہتے، جو پلانڈ ہوتا ہے وہی مرڈر ہے، وچ از لائک کلپیبل ہومسائڈ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر اینڈ کلپیبل ہومسائڈ ناٹ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ جب کوئی پلانڈ مرڈر ہوتا ہے، اور کلپیبل کا مطلب کہ سزا کے قابل، جب کوئی پلانڈ مرڈر ہوتا ہے تو اس میں 302 لگتی ہے، اور جب کلپیبل ہومسائڈ ناٹ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر ہو تو اس میں مطلب کلپیبل ہومسائڈ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر میں سزائے موت ہے، اور کلپیبل ہومسائڈ ناٹ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر میں سزا ہے لیکن اس میں سزائے موت نہیں ہے۔ تو پلانڈ مرڈر میں تو کوئی چشمدید گواہ ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب یہ اسی طرح ہی ہے کہ کوئی شخص کسی کو صحرا میں یا کہیں کسی جنگل میں جا کے قتل کر دے تو وہ کلپیبل ہومسائڈ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر ہے، پلانڈ مرڈر ہے۔
اور اگر کہیں پر دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, وہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں, لڑائی جھگڑے میں کسی نے ایک کو اٹھا کے کوئی چیز ماری جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو جائے, تو وہ ان پلانڈ ہے, وہ اس کو آپ پلانڈ نہیں کہیں گے, وہ ان پلانڈ ہے. تو اور اس میں وہاں پر لوگ بھی آئی وٹنسز موجود ہوں گے جو اپنا وٹنس دے سکتے ہیں. ہمارے ملک میں پولیس کیا کرتی ہے کہ ایک کلپیبل ہومسائیڈ ہوتا ہے اور اماؤنٹنگ ٹو مرڈر یعنی کہ پلانڈ مرڈر ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ خود بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ جی فلاں جو تھا وہ وہاں موقع پہ موجود تھا اور وہ عینی شاہد تھا اور وغیرہ وغیرہ. مجھے یاد ہے کہ اسی طرح کا ایک شخص کا قتل ہوا تھا یہاں لاہور شہر میں اس میں جا کے میں نے بعد میں ٹیلی ویژن پروگرام کیا تھا, تو مجھے پھر عدالت سے سمن آئے اور مجھے بھی عدالت میں بلایا گیا. میں جب عدالت میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے آئی یو این آئی وٹنس, آپ کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی یہ گواہ ہیں, چشم دید گواہ ہیں. تو میں نے کہا جی میں تو چشم دید گواہ نہیں ہوں, میں نے تو بعد میں جا کر پروگرام کیا اور جو ساری اس کی تفصیل تھی, جو حقائق تھے وہ میں نے سامنے رکھے اور وہ میں نے ہائی لائٹ کیے, تو مجھے بعد میں بلا کر اس میں ایز اے آئی وٹنس ڈالا جا رہا تھا. تو پاکستان میں بعد میں پھر آئی وٹنس ڈال دیا جاتا ہے ایک پلانڈ مرڈر کے اندر بھی, جبکہ جو ہمارے جج صاحبان اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر پلانڈ مرڈر میں آئی وٹنسز نہیں ہوتے ہیں. اور یہ بات تو اب طے ہو چکی ہے کہ دس واز ناٹ اے کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی, دس واز اے پلانڈ مرڈر, دس واز اے پلانڈ اسیسینیشن آف ارشد شریف شہید. اب چونکہ اس میں کینین پولیس کی بھی انوالومنٹ ہے تو یہ معاملہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چلے گا, اور اگر یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چلے گا تو آئی بلیو کہ پاکستان سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے, اور وہاں جا کر ہی وہاں سے ہی کوئی ممکنہ انصاف مل سکتا ہے. اٹ ول ناٹ بی پاسبل ٹو ریزالو دا میٹر ہیئر ان پاکستان. اینڈ دین موسٹ امپورٹنٹلی کہ جب اب جس طرح اس کو دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے ٹیم بھی بڑھا دی گئی ہے, جس میں آئی بی کے بھی, آئی ایس آئی کے بھی, آئی بی کے تو پہلے بھی تھے, آئی ایس آئی کے لوگوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی اس کے انویسٹیگیشن کا حصہ ہوں گے. تو جن کو نامنیٹ کیا جا رہا ہے والدہ کی طرف سے, انہی کی اگر ٹیم میں سے کوئی ہوگا تو اس میں انویسٹیگیشن یا جو بھی کوئی فیکٹ سامنے آئیں گے, اگر وہ بالفرض صحیح بھی فیکٹ سامنے آ جائیں تو اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی. اور پہلا نقطہ یہ اٹھایا جائے گا کہ جن پر جو ایکیوزڈ ہیں انہی کے سبارڈینیٹس یا انہی کے جو جواب دہ لوگ ہیں, ان کی سروس میں ہیں اور ان کے ماتحت ہیں, ان سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سو یہ معاملہ انتہائی گھمبیر ہے. اس معاملے میں جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہیں, خاص طور پہ خرم احمد, وقار احمد, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان دونوں کو یو کین ناٹ لیٹ گو آف دیم بیکاز ان کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے. وقار احمد نے کچھ تفصیلات کھول کر سامنے رکھی ہیں لیکن زیادہ تفصیلات نہیں بتائی ہیں, بیکاز میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے بہت تگڑے کنیکشنز ہیں وہاں پر. آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جو ان کا وہاں پر کیمپ ہے, جس کو وہ کیمپ کہتے ہیں, وہ ان کی فائرنگ رینج ہے, اور وہاں پر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, اور وہاں پر امریکی ان کے پاس باقاعدگی سے آتے رہتے ہیں. اور اس دن بھی آئے ہوئے تھے, اور اس دن جب وہ کھانا کھا رہے تھے, یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر چیزیں موجود ہیں کہ جب اس دن وہ وہاں پر رات کو کھانے پر موجود تھے, ارشد شریف شہید, ان کے بھائی خرم احمد بھی تھے, وقار احمد بھی تھے, تو وہاں پر وہ امریکی بھی موجود تھے. تو یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں, اور ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ مزید جیسے جیسے تفصیل سامنے آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. لیکن آئی تھنک اٹس ٹائم دیٹ وی گیٹ ٹو نو کہ ہمارے ملک میں جو اس طرح کے ہائی پروفائل مرڈرز ہوتے ہیں, لیاقت علی خان صاحب کا ہوا, محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا, کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں. مطلب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وقت گزر جائے گا, لوگ بھول جائیں گے, خاموشی ہو جائے گی, آج آواز اٹھا رہے ہیں لوگ, کل کو سناٹا ہوگا. This is a different Pakistan. This is 2022 and people will continue asking questions and ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا. ارشد شریف شہید کا انشاءاللہ خون رائے گا نہیں جائے گا, ان کا خون رنگ لائے گا. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.